بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر ماننا، جس کو عام بول چال میں منت ماننا بولتے ہیں، یہ صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے غیر کے لیے کسی درگاہ پہ جا کر یا کسی مزار پہ جا کر یا کسی اور مخلوق کے لیے، چاہے نبی ہی کے لیے کیوں نہ ہو، نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہی کے لیے نظر ماننا جائز ہے۔ نظر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی قربت حاصل کرنے کے لیے، جیسے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر دینا جو لازم نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ یا زکوٰۃ کی نظر، صدقے کی نظر مان لینا، یا جو ہے عمرے کی نظر مان لینا۔ جو چیز لازم نہیں ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اس کو نظر ماننا کہتے ہیں۔ نظر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ایک انسان یوں ہی کہہ دے کہ میرے اوپر فلاں فلاں عبادت لازم ہے، میرے اوپر 100 روپے صدقہ کرنا لازم، کہ میرے اوپر 10 روزے رکھنا لازم، بغیر کسی شرط پر معلق کیے، یہ بھی درست ہے۔ اور نظر کے لیے زبان سے الفاظ کا کہنا ضروری ہے۔ نیت کر لینے سے نظر منعقد نہیں ہوتی، نظر نہیں مانی جاتی محض نیت سے۔ مثال کے طور پر کسی نے نیت کر لی کہ میں جو ہے 10,000 کا راشن غریبوں میں تقسیم کروں گا، صرف نیت کی، ارادہ کیا، تو اس سے نظر منعقد نہیں ہوتی۔ نظر منعقد کرنے کے لیے زبان سے الفاظ کہنا ضروری ہوگا کہ اگر جو ہے میرا فلاں کام ہو گیا، یا یوں ہی کہہ دیا کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں 10,000 کا راشن تقسیم کروں غریبوں کے اندر، تو تب جا کر اس کو نظر پورا کرنا ضروری ہوگا۔ محض ارادہ کر لینے سے نظر منعقد نہیں ہوتی، نظر پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو نظر کی پہلی قسم ہے کہ یوں ہی انسان جو ہے بغیر کسی چیز پر معلق کیے، بغیر کسی چیز پر ڈیپینڈ کیے، یوں ہی کہہ دے کہ میرے اوپر یہ کام لازم، تو اس سے بھی نظر منعقد ہو جاتی ہے، اس کام کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی وقت کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ نظر کو مقید کیا، یوں کہا کہ اگر میرے اوپر جو ہے مکہ جا کر 100 رکعت پڑھنا لازم، تو اس کے لیے مکہ جا کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہاں پڑھ لے گا تو بھی نظر پوری ہو جائے گی۔ یا یوں کہا کہ بھائی فلاں ٹائم میں، فلاں خاص وقت کے اندر، رمضان کے مہینے میں یا محرم کے مہینے میں 100 رکعت لازم، تو ضروری نہیں کہ اسی مہینے میں پڑھے، بلکہ کسی اور مہینے میں بھی پڑھ لے گا، کسی اور وقت میں بھی پڑھ لے گا، تو بھی نظر پوری ہو جائے گی۔ تو نظر ٹائم کے ساتھ یا جگہ کے ساتھ فکس نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ جس جگہ کا تذکرہ نظر میں کیا اس جگہ جا کر ہی اس کو پورا کریں، یا جس ٹائم کا ذکر کیا اس ٹائم میں ہی پورا کریں، اس سے پہلے یا اس سے بعد کبھی بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ نظر کہ بغیر کسی شرط کے انسان کہہ دے کہ میرے اوپر یہ چیز لازم۔ دوسری نظر یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز پر اس کو موقوف کر دے کہ اگر یہ کام ہوا تو یہ لازم۔ جیسے بیمار اچھا ہو گیا، کسی کی اولاد بیمار ہے، کہہ دے کہ میری اولاد اچھی ہو گئی، صحت یاب ہو گئی، صحت مند ہو گئی، تو میرے اوپر جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم، یا 10 روزے لازم، یا 100 رکعت لازم۔ تو پھر اس کو اس نظر کو پورا کرنا تب ضروری ہوگا جب وہ شرط پائی جائیں گی جس پر اس نے نظر کو موقوف کیا تھا۔ مثال کے طور پر بیمار اچھا ہو گیا تو اب اس کے لیے نظر پوری کرنا لازم ہوگا۔ اب یہاں پر شرط دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شرط تو ایسی ہوتی ہے جس کے پورے کرنے کو انسان چاہتا ہے، جس کے پورے ہونے کو انسان چاہتا ہے، جیسے یہی نظر کہ بیمار اچھا ہو گیا تو 100 رکعت لازم، انسان چاہتا ہے کہ بیمار اچھا ہو جائے۔ یا کوئی یوں کہہ دے کہ اگر میں ایگزام میں فرسٹ آ گیا تو میرے اوپر جو ہے عمرہ لازم۔ تو اس صورت میں اگر نظر پوری ہو جائے، شرط پوری ہو جائے، تو اس چیز کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے جس کا ذکر اس نے کیا، اس عبادت کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے جس عبادت کا نظر کے اندر تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر بیمار اچھا ہو گیا، اس نے نظر مانی تھی کہ بیمار اچھا ہو جائے گا تو 100 رکعت لازم، تو 100 رکعت پڑھنا اس کے لیے ضروری۔ نظر مانی تھی کہ عمرہ کرنا لازم، تو عمرہ کرنا اس کے لیے ضروری۔ لیکن اگر شرط ایسی ہو جس کے نہ ہونے کو انسان چاہتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے یوں نظر مانی کہ اگر میں نے شراب پی لی، اگر میں نے شراب پی لی تو میرے اوپر جو ہے 1,000 روپے صدقہ کرنا لازم، یا میں نے فلاں گناہ کر لیا تو میرے اوپر 100 رکعت لازم۔ اب اس صورت میں اس سے وہ گناہ ہو جائیں، وہ شراب پی لی یا وہ گناہ ہو جائیں، تب اس کے سامنے دو شکلیں، یا تو نظر پوری کریں
100 رکعت پڑھ لے یا 1000 روپے صدقہ کر دے، جس چیز کی نظر مانی تھی وہ کر دے، یا قسم کا کفارہ دے دے، دونوں شکلیں جائز ہوں گی۔ یعنی جس شرط پر نظر کو معلق کیا، جس شرط پر نظر کو موقوف کیا، وہ شرط ایسی ہے جس کے نہ ہونے کو انسان چاہتا ہے، اور نظر مانی ہی اس لیے کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے روک سکے، اور وہ گناہ ہو جائیں تو پھر دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو عبادت ادا کرے جس کو اپنے اوپر لازم کیا تھا، یا اس کے بدلے میں قسم کا کفارہ دے دے۔ جیسے کہا کہ اگر میں خدا نخواستہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھوں تو میرے اوپر 100 رکعت لازم، پھر میری نظر اگر پڑ جائے غیر محرم پر تو میرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو میں 100 رکعت پڑھوں یا قسم کا کفارہ ادا کر دوں۔ لیکن اگر شرط ایسی ہو جس کی پورا ہونے کو انسان چاہتا ہے، جیسے میں ایگزام میں کامیاب ہو جاؤں، یا جیسے میرے بیمار جو ہے اچھے ہو جائیں تو میں ایسا ایسا کروں گا، تو اس صورت میں اس کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، اس کام کو انجام دینا۔ قسم کا کفارہ ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کام کو پورا ہی کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کہا کہ اگر بیمار اولاد اچھی ہو گئی تو 100 رکعت لازم، پھر اگر اولاد اچھی ہوگی تو 100 رکعت پڑھنا ضروری ہوگا، قسم کا کفارہ ادا کر دینے سے کام نہیں چلے گا۔ نظر کے لیے 3 شرطیں ہیں، نظر جب 3 شرطیں پائی جائیں گی تب نظر کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی نظر مانے جس جیسی عبادت لازم ہوتی ہے، ایسی عبادت کی نظر مانے جس جیسی عبادت لازم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی نظر مانے تو نماز کی نظر ماننا درست ہے، کیونکہ نماز جیسی عبادت، جیسے فرض نماز لازم ہے۔ صدقے کی نظر مانے تو صدقے کی نظر ماننا بھی درست ہے۔ کھانا کھلانے کی نظر مانے، کھانا کھلانے کی نظر ماننا بھی درست ہے۔ روزے کی نظر مانے تو روزے کی نظر ماننا بھی درست ہے۔ لیکن ایسی چیز کی نظر نہیں مان سکتے جس جیسی عبادت لازم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا 100 مرتبہ، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 100 مرتبہ وضو کروں گا، تو یہ نظر منعقد ہوں گی ہی نہیں، کیونکہ وضو اگرچہ عبادت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ تو پہلی شرط نظر کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیز کی نظر مانے جس جیسی عبادت لازم ہوتی ہے، اور دوسری شرط ہے کہ وہ جس عبادت کی نظر مان رہا ہے وہ عبادت مقصودہ بھی ہو۔ وضو اگرچہ عبادت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، نماز کا ذریعہ ہے، تو وضو کرنے کی نظر ماننا درست نہیں ہے۔ ایسے کسی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ تک پیدل جاؤں گا، یہ نظر بھی لغو ہے، بیکار ہے، ایسی نظر پوری کرنا بھی ضروری نہیں۔ کسی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ہمیشہ مسجد پیدل آیا کروں گا، تو یہ نظر بھی لغو ہے۔ اس طرح کی نظر ماننے سے نظر منعقد نہیں ہوتی، پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ پیدل چلنا کوئی عبادت نہیں ہے، ایسی عبادت نہیں ہے جو مقصود ہو۔ تو نظر انہی چیزوں کی مان سکتے ہیں جو عبادت مقصودہ کے قبیل سے ہو، عبادت مقصودہ جیسی ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، اس طرح اعتکاف ہے، اس طرح کی نظریں مانی جا سکتی ہیں۔ یوں ہی کسی بھی کام کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری شرط نظر کے لیے ہے کہ کوئی ایسے کام کی نظر نہ مانے جو پہلے سے ہی لازم ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ اگر میں تندرست ہو جاؤں تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں ہر روز جو ہے ظہر کی نماز پڑھوں گا، ظہر کی نماز تو پہلے سے ہی لازم ہے، تو ایسی چیز کی نظر نہیں مان سکتے جو پہلے سے لازم ہو، ایسے کام کی نظر نہیں مان سکتے جو عبادت نہ ہو، اور ایسی عبادت کی بھی نظر نہیں مان سکتے جو عبادت مقصودہ نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں، ایسے کام کی نظر نہیں مان سکتے ایسی عبادت کی نظر نہیں مان سکتے جو پہلے سے لازم ہو، جیسے نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، یہ تو پہلے سے ہی لازم ہے تو ان کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اسی طرح ایسے کام کی نظر نہیں مان سکتے جو عبادت نہیں ہے، جیسے پیدل چلنا، جیسے کسی جگہ جانا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے مومن پورا پیدل جاؤں گا، یہ کوئی نظر نہیں ہے، اس طرح کی نظر منعقد نہیں ہوتی، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور تیسری شرط یہ کہ ایسی عبادت کی نظر مانی جائے جس جیسی عبادت لازم ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے، ہر عبادت کی نظر بھی نہیں مان سکتے۔ مثال کے طور پر کسی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو ہمیشہ قرآن دیکھ کر پڑھوں گا، تو یہ نظر بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن دیکھ کر پڑھنا کوئی فرض ضروری نہیں ہے، بغیر دیکھے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند شرطیں اگر پائی جائیں گی تو نظر ماننا درست ہوگا۔ اگر یہ شرائط نہیں پائی گئی تو صورت میں نظر منعقد ہی نہیں ہوں گی، اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔